حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری ہے، یہ بھی بخاری ہے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی، حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، تو حضور اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے۔ وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی، اس نے بڑی محبت سے بنایا۔ اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں، اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہیں، پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے، وہ اندیے میں بڑی ریج نہ بنایا، میں بڑی، اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے، کہتی ہے میں نے میں ریج نہ بنایا، تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا۔ حضور کی بارگاہ میں تھال میں، کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے ہیں، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو، تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے، لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے۔ دو قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں، تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا، کہا حضور قبول کر لیں، حضور نے قبول کیا۔ اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں، تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے، میں ٹھہر میں پہن کے آیا، قربان جائیں کیا اندازے۔ اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں، یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب۔ اعظم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جایا کرتے تھے، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور کہنے لگے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں میں مدینے نہیں گیا، میں حاضری نہیں دیتا، میں درود نہیں پڑھتا، کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ہر ایک کو میسر کہاں، بھائی تو ایسے ہی کہہ رہا میں گیا نہیں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی۔ ایک جگہ کہنے لگے تمہارے رخسار کی تجلی تجلی نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیا نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی ہے، وہ جلوہ ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا، وہی بنا کشمر رسالت، یہ چار سو جس کی روشنی ہے، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہیں تو ہم بشر کیوں، یہ راز ہے ایک، اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آشنی، جسے حقیقت سے آ گئی ہے۔ اور پھر اعظم چشتی کہنے لگے زمانہ حیران کہ ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، زمانہ حیران ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کس طرح رہ رہی ہے، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کیسے رہ رہی ہے۔ تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا، حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے، اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے، کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا ہے، بڑی راضی ہوئی چلی گئی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی، اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا، کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سونیا کمال ہی ہو گئی ہے، محبوب کیا بات ہے۔
हुजूर उसके बनाने की मोहब्बत की भी क्या ही बात है, पर जो अल्लाह ने रंग रूप आपको अता फरमाया उसकी भी क्या ही बात है। या रसूलल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा। जब कोई ज्यादा तारीफ करी ना, तो तारीफ करने वालों की भी अपनी अपनी नीयतें होती है ना। जब ज्यादा ही तारीफ की तो हुजूर ने फरमाया तुझे पसंद आ गया दे दूं, और पसंद आ गया तुझे। कुछ बंदे सियाने होंगे, पता होता है जो मर्जी पे आखे ध्यान ही नहीं करता, और जिन्ना मर्जी तारीफ करो वो कहते तू लगा रहो मैंने पता तू की प्यार है। तो कहा पसंद आ गया या रसूलल्लाह बड़ा, तो फरमाया चाहिए, कहा हुजूर मेहरबानी हो जाए तो क्या ही बात है। सरकार अंदर गए, वो पुराना कुर्ता दोबारा पहना, और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उस कुर्ते को उतारा। बुखारी पढ़ रहा हूं, और नबी पाक ने ला के दिया, फरमाया चल यार वो भी राजी हो गई या तू भी राजी हो जा, तो दोनों ही राजी हो जाए। वो भी राजी होके गई, तू भी राजी होके जा। उसको दिया, हुजूर चले गए। सियाबाबाद में उस सियाबी के पीछे कहने लगे यार तू तगड़ा बंदा है, तुझे जरूरत ही नहीं थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल से कबूल किया। हुजूर तो किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, तलब ही नहीं करते, ये वाला ख्याल ही। और अगर आज हुजूर ने कबूल किया और इतना प्यारा लगा तो तुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, किस तरह का आदमी है तू। जब लोग उसके गिर्द इकट्ठे हुए तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मेरे भोले दोस्तों तुम्हें गलती लग गई, तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने वलीमे पे पहनने के लिए लिया है? तुम्हारा क्या ख्याल है शादी की दावत में पहनूंगा? तुम क्या समझते हो ईद वाले दिन पहनूंगा? और गोया अपनी दाढ़ी को पकड़ लिया। कहने लगे देखो बाल सफेद हो रहे, फल पक रहा है, गुनाहगार बड़ा हूं, अगरचे बदर में भी गया हूं, ओहद में भी तलवार उठाई है, माल भी दिया है, हर जगह गया हूं, पर किसी अमल पर भरोसा नहीं। ये कुर्ता हुजूर के जिस्म से लग गया है, अब इसे संभाल के रखूंगा और मरते वक्त वसीयत करूंगा घर वालों को कि जब मैं मरूं ना तो इस कुर्ते में मुझे कफन पहना दे। मुझे उम्मीद है जब हुजूर का कुर्ता पहन के कब्र में जाऊंगा तो रब के फरिश्ते मुझ पर अजाब नहीं देंगे बल्कि बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देंगे। हजरत यूसुफ का कुर्ता तो शिफा देता है ना, और मेरे महबूब का कुर्ता दोज़ख से बचा के जन्नत अता करता है। ये सहाबा का अकीदा है। किसका अकीदा है? बोल के बताएं। क्या करें इस हदीस का? इसमें बरकत है कि नहीं? कोई बंदा कह दे कि बीरे रूमा पे क्यों जाते हो, वहां तो कोई बरकत नहीं, गारे 100 रुपए क्या लेने गए? भाई थोड़ी देर के लिए जो कुर्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजूद से लगे उसमें तो बरकत है। और जिस गार में 3 दिन हुजूर बैठे रहे, बरकत है कि नहीं? मौलवी सारी एनर्जी उथे ला छड़न लगा, उम्मत को लड़ाता है, इख्तलाफ कराता है। जहां जाके प्यार मिलना चाहिए था, जहां जाके प्यार, एक शख्स को मेरे सामने कह रहा है तू शिरक कर रहा है। मैं क्या बेचारा 3-4 लाख रुपया ला के ते शिरक करना है? ये मुशरिक था जो यहां आ गया है। कुछ सोच समझ के बात करो। तुमसे मुसलमान तो आज तक हुआ नहीं, और हर वक्त 15-20 लाख आदमी एक जुमे में मुशरिक कर देते हो। ये बैतुल्लाह में हज करने आया मुशरिक था है? इतना बड़ा फतवा, इतनी बड़ी तकसीम उम्मत की। ये बूढ़ा बाबा जो रो रहा है रोजा रसूल के सामने, इसको मुशरिक कह दिया तुमने। ये बूढ़ी अम्मा जिससे चला नहीं जाता, कमेटियां डाल डाल के मदीने आई, और तुमने कह दिया कि मुशरिक है तू, हुजूर के दरवाजे पर रोती है। इतना बड़ा जुल्म। याद रखो, अगर सहाबा हुजूर के कुर्ते का धोवन पिए तो उन्हें शिफा मिले तो शिरक नहीं होता, बल्कि बरेली के इमाम कहते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, कहते हैं हमेशा की शिफा मिलेगी, आबे हयात, मौत ही नहीं आएगी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और फरमाने लगे जिसकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील, 2 बूंद मिल जाए ना हुजूर के तो इतनी बड़ी नहर बनती है जिस तरह कौसर की नहर हो। और चलता सलसबील कहते हैं जो चलता रहे। कहने लगे जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील
ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا. پڑھو نا علامہ واقدی کو. اچھا جب جذبہ جہاد سنانا ہوتا ہے تو ساری حوالے واقدی کے اور دیگر کتابوں کے، تو میں کہتا ہوں ساری قوم کو سناتے ہو علامہ واقدی کی تاریخ، تو یہ والی روایت بھی سناؤ نا. درد سے بول رہا ہوں، درد سے. یہ والی روایت بھی سناؤ. علامہ واقدی نے یہ بھی تو لکھی ہے نا. یہ تو بتاتے ہو کہ وہ نفل چھوڑ کے جہاد کرنے گئے، وہ 27 سال جہاد میں رہے، تو یہ بھی بتاؤ نا جہاد کا پس منظر. کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا بڑے زاہد ہیں، اپنے دنیا چھوڑ دی. فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں. زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے. مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں. ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ چند دن ہوئے شام میں ان کے مزار کی بڑی بے حرمتی کی گئی. ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے. فوری طور پر جائزہ لینا چاہیے کون لوگ ہیں جو ایسی مذموم حرکتیں کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اور ان نیک اور پارسا لوگوں کے ساتھ اس طرح کا وہ رویہ اختیار کرتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا. اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی، حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو. ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا. اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے. جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے. دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی. ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا. یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی. دل نہیں لگایا دنیا سے. مال تھا، دولت تھی، پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر. ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے. اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں. یہ اتنا بناؤ سنگار، ہر وقت اپنے آپ کو سجانا، گھر سنوارنا، گاڑی، یہ وہ، اتنا اس چکر میں نہ پڑیں. اور دوسرا ایک ذہن بنائیں کہ دنیا سے ہم لوگوں کو جانا ہے.